فرائض کیا ہیں, اولاد کے حقوق اور فرائض کیا ہیں, اور یہ جو والدین کی تھوڑی سی بلیک میلنگ چلتی ہے کچھ معاملات کے اوپر, اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ اصل میں نا اسلام میں جو بیسک فلاسفی ہے اس میں والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے, کسی اور انسان کے کسی پہ کوئی حق نہیں, اللہ کا ہی حق ہے صرف انسان پہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو میٹرکس بنائی ہے اس میٹرکس کو پورا کرنے کے یہ فرائض ہیں ایک دوسرے کے لیے. میرا فرض ہے کہ میں باپ کی خدمت کروں, تابعداری کروں, جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے انڈر مجھے اپنی تابعداری کروائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے ایبسولوٹ حقوق کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ باپ اگر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے دوران کہ اس میٹرکس کے اندر میرے پہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو خیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ میں میٹرکس آف اللہ کا تابعدار ہوں. ہم نے جو ایک پلاسٹک کا کانسیپٹ نکالا نا حقوق العباد کا, جو کہ اصل میں اسلام میں ہے ان اے سب سیٹ آف اے بگر میٹرکس, کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی وجہ سے میں آپ کی تابعداری کر رہا ہوں, اور جو ہوگا اللہ کے لیے ہوگا. اب ہم نے کیا کیا, جو پلاسٹک کا کانسیپٹ آیا تو بالکل ایک کارسینوجینک چیز ہوتی ہے نا, وہ کینسر کریٹ کرتی ہے, تو یہ پلاسٹک نے بھی کینسر ڈال دیا ہمارے روم میں, کہ اب ہم وہ والی باتیں بھی ماننا شروع ہو گئے ماں باپ کی کہ جو اللہ کے خلاف بھی جاتی ہیں, جو شریعت کے مطابق ڈائریکٹ. ہاں, اللہ کے قانون کے خلاف باپ کا قانون ہے, ماں کا قانون ہے, خاندان کا قانون ہے. تو یہ خاندانی مذہب ہے, اسلام نہیں ہے. there is no right of any human being on anybody else unless he is and until he is inside the zone کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ری انفورس کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جو ری انفورس نہیں کروا رہا تو بے شک اس نے بایولوجی میں باپ نے بچہ پیدا کر دیا ہو. یہ اسلام میں کسی کی عمر کی قدر نہیں ہے, یہ بزرگوں کا احترام اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے. جب ورنہ تو اب چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا, ابو جہل نے یہ تو نہیں کہا یار عمر کا خیال کر لے میرا, انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا اس کی عمر کا, صرف اللہ کا خیال ہے, اللہ کے قانون کا خیال ہے. وہ چھوٹا آپ کو تبلیغ کرے گا, چھوٹا آپ کو ٹوکے گا کون سدیدہ سے, آپ بے شک 70 سال کے اور 8 سال کے بچے نے کہا کہ انکل یہ بات غلط ہے, تو آپ اس بچے کا بھی ایسے احترام کریں گے جیسے ایک بڑے کا احترام ہوتا ہے. آپ صرف قوانین کے اس ایسنس کے اوپر اپنے آپ کو پلیس کریں گے. ہمارے باقی کے سارا کچھ کلچر ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بالکل بالکل. اور اب وہی بات ہے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اسلام میں کسی اور کے لیے کھڑا ہونا منع ہے. صحابی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے جب وہ تشریف ہوتے. ہم لیکن کلاس ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتی ہے تو گڈ مارننگ میڈم کہہ کے سب نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور نہ کھڑا ہو اس کو اسکول سے نکال دیں گے. لٹرلی کیا کہیں گے کہ اس بندے کو تمیز نہیں, ٹھیک ہے. اور حالانکہ جو سب سے بڑی بدتمیزی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, سب سے بڑی تمیزی ہے کہ وہ قانون کو نہ پہچاننا ہے, کہ تم وہ الگ کام کرنا شروع کر دو کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ یا اس کے خلاف ہو. علاوہ کو بدعت کہتے ہیں ہم, اور خلاف جو ہے وہ طاغوت ہے وہ. سو اٹس اے بگر پرابلم کہ ایک بندہ اپنے آپ کو محمد علی بھی کہ نام ہے میرا محمد علی, اور میں نے بچے پیدا کیے ہیں, ایک کا نام جو نا مسلمانوں والے نام رکھ دیے, ان کو بتایا کہ کلمہ پڑھو ہم مسلمان ہیں, مگر کام کوئی نہیں ایسا کرنا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو. اس کو پھر کنفیوزڈ کانویلیٹڈ قسم کی فلسفی نکلتی ہے. اس میں بندہ اپنے آپ کو نمازوں کے دوران روتا بھی ہے اور بڑے سنسیئر طریقے سے روتا اللہ کے آگے, مگر کام الٹ کر آتا ہے. تو دو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ حاصل ہوتے ہیں کہ اس بندے کو مطلب کام سارے شیطانی تیرے اور آنسو تیرے سارے رحمانی, کہاں سے اثر آئے گا پھر. اس لیے کہتا ہوں نا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے دعا کریں, تب پتہ چلے گا کہ باقی کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی. ایک واقعہ ہوا ریسنٹلی نا, میں نے کہا یہ بھی پوچھ ہی لیتا ہوں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے نا نکاح کیا ہوا تھا دوسرا, تو ان کے والد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جبرن طلاق کروائی اور کہا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں گا اگر تم نے یہ رشتہ قائم رکھا. اور ایک اور جملہ بولا انہوں نے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی. 2 ابھی طلاق, اور اس بندے نے پھر جبرن زبردستی اس سے طلاق کروائی. یہ جملہ عمومی ہے کہ شرک کے بعد, حالانکہ یہ بات غلط ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے, اور یہ ہے اس نے طاغوتی حرکت کی باپ نے, کہ اللہ کے قانون کے علاوہ یا اس کے خلاف اپنا قانون نافذ کر دی. کوئی بھی شخص اللہ کے قانون مطلب ایک بیوی کو طلاق دینے کے پیچھے جو وجوہات بتائے گا وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بس. اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس بیوی کو طلاق دینی ہے. ان کی نشانیاں بتا دی ہیں, نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بیوی اگر یہ کرے تب طلاق دیں گے آپ. اس کے علاوہ کوئی آگے آپ کو کہہ دے یا مشورہ دے دے کیا مطلب, نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ طلاق, مجھے طلاق کی بات بتائیں. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں دینی طلاق. ایسے ایسے کیسز ہیں. اور ہم لوگ میری بھی لڑکی پسند نہیں, بہو پسند نہیں, جیسے اس کیس کے اندر ایسے باپ کی نافرمانی نہیں, ایسے باپ کو تبلیغ دعوت دیتے ہوتے ہیں. اب ظاہر باپ کو تو نہیں اب ہاتھ سے روک سکتے نا,
ورنہ تو میں کہہ رہا تھا کہ باپ کو ایسے باپ کو بھی ہاتھ سے روکو. وہ طاغوت کا علم بردار ہے, اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں لے آیا کہ میں بتاؤں گا کہ کس لڑکی کو طلاق دینی ہے کہ نہیں. مطلب حقوق العباد کی بات بھی ایک طرف کرنی اور دوسری طرف اس بچی کا مطلب تہس نہس کر کے رکھ دینا ہے. ایک نہ صرف ایک لڑکی کی تو سینسیٹیوٹی اور ہوتی ہے نا, لڑکے کے طلاق کا کوئی اتنا اسٹریس نہیں ہوتی, لڑکی کی طلاق کے بعد امپلیکیشن بہت بڑھ جاتی. اسلام میں بھی, میں کسی اور کلچر کو تو مانتا بھی نہیں. سو وہ تو کہیں پہ بروئے مطلب کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ طلاق کے بعد لڑکی سے کرنا کیا. اگر اسلام کے اصول پتہ چل جائے نا تو پاکستانی مرد شادی کرنی بند کر دیں کہ طلاق کے بعد بھی کس طریقے سے اس لڑکی کے نان نفی کا انتظام رکھنا ہے, اپنے بچوں کا انتظام رکھنا ہے. اتنی بڑی ریپرکشنز ہیں کہ شادی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے کہ عام بندہ جو کہ تھوڑا سا بھی شعور رکھتا وہ اسلام میں اور بیوی کے پری ڈیورس یا پوسٹ ڈیورس رائٹس کی ایک دفعہ لسٹ پڑھ لے تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ نہیں بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ میں جا کے انڈیا سے لڑائی کر لوں, اس میں کم نقصان ہونا ہے, پیسے بھی کم لگنے اس میں اور اس میں بچے بھی کم مرنے ہیں, اس میں تو بچے بھی تباہ کرتے ہیں. تو ایسے باپ کو میں کیا کہوں, ایسے باپ کی تابع داری نہیں, ایسے باپ کی نافرمانی کرنا ثواب ہے کیونکہ آپ اس وقت اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ماں باپ نے اپنی طرف سے ایک نخرہ اور چسکا رکھا ہوتا ہے کہ میں مجھے اللہ نے ماں یا باپ بنا دیا تو میرے اوپر کوئی نئے قوانین کو بنانے کا بھی اطلاق ہوتا تو وہ تو انبیاء پہ ہوتا ہے, یہ تو نبیوں کی بات ہے. وہ بڑھاپے کے سہارے کے مطلب ابھی انویسٹمنٹ کیے جو بڑھاپے کا سہارا, تو اگر انہیں بزنس میں ہے نا, بزنس میں ماں باپ تھوڑی ہیں تو اگر ان کو اللہ سے کنیکٹ کر دے بچوں کو اور بچوں کو اللہ کے تھرو پتہ چلے کہ والدین کیا ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے, زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے. ایکچولی میں اسی وجہ سے وہ صرف اللہ کا قانون ہے جو بڑی عمر کے ماں باپ کی خدمت کرواتا ہے بچوں سے. اس کے علاوہ سائنس میں لیتھارجی, فٹیگ, سو مینی ادر پرابلمس کم ان ٹو پلے. جب بندہ پھر بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کہ کیا کروں, آپ ہی کے لیے پیسے کمانے جا رہا ہوں اور پھر غائب, اور اولڈ ہومز آپ کی پھر ایک وہ بنتی ہے اور دائمی مسکن بنتا ہے. دا پرابلم از کہ ماں باپ کو اللہ کا نام یوز کرنے سے پہلے جو روح کانپنی چاہیے نا وہ نہیں کانپ رہی ان کو شعور نہیں ہے. نااہل بھی ہیں اتنے جاہل بھی ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتے وقت کسی بھی قسم کا کوئی تعامل نہیں کرتے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت وہ بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ماں باپ کو کے ساتھ جو سلوک کرنے کے لیے کہا ہے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس طرح کے پروگرام میں, کیونکہ آڈینس میں بچے بھی ہوتے ہیں. میں اس طرح کی سخت جملے استعمال نہیں کرنا چاہتا, نہیں تو بڑے بڑے بچوں نے بدر میں عہد میں اپنے اپنے باپوں کے سر قلم کیے ہیں. جو اللہ کے خلاف چلے گا اس کی کوئی درجہ نہیں ہے اس کا. دھیان میں رکھیے گا قانون صرف اللہ بنائیں گے اور کوئی قانون بنانے کا مجاز نہیں ہے. اور اگر کوئی بنائے گا تو وہ نبی تھے اور اب کسی نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے تو آج پھر وہ بنائے پھر قانون. ہمارے دین میں تو کوئی نیا نبی نہیں آنا. اب اللہ کے قانون کے پیچھے ہی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ, میں انہی کا مثال دینے لگا تھا ابھی. پھر میں نے کہا کہ ابھی بہت سخت ہو جائے گی بات کہ ایسے لوگ پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زبردستی دست رازی نہ کر بیٹھیں. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ اپنے بابا پہ ہاتھ اٹھائیں, جتنا مرضی جو مرضی ہو جائے, جب تک کہ وہ اللہ کا دشمنی کا اعلان نہ کر دے. تو یہ تو جہالت کا اعلان کر رہے ہیں, تو اس پہ ہاتھ نہیں, ماں باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ کبھی. مگر نعوذ باللہ ایسے ماں باپ کی تابعداری کریں کہ جو کسی بچی کو اس لیے طلاق دے رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے شادی نہیں ہوئی, تو مرضی کا کہیں پہ طلاق نہیں. شادی میں 4 گواہوں کی ضرورت ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے دیکھ لی شادی ہو گئی. لڑکی کے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ لڑکے کے باپ کبھی نہیں بتا سکتے ماں کے جا کے طلاق دے کسی کو. یہ ایسا کوئی یہ اسلام نہیں ہے. ہندوؤں میں شاید ہوتا ہو, ایکچولی میں صحیح بتاؤں میں نے پڑھا اس میں بھی ایسا نہیں ہے, وہ بھی ان کا کلچرل ایشو تھا. ان کے مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے. یہ 2 نمبری جو ہے نا ہم نے خود ہی